فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات پچھلی مرتبہ تیسرے رکوع کا جو حصہ ہم نے مکمل کیا تھا، کل 2 آیات باقی رہ گئی تھیں. ان میں 2 چیزیں بڑی نمایاں کی گئی تھیں.
ایک تو وہ آیہ مبارکہ جس سے تیسرے رکوع کا آغاز ہوا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک واضح روشنی پر ہو، نور پر ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ انسان کے دل کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کھول دے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرما دیتا ہے تو اسے تفقہ فی الدین عطا فرما دیتا ہے۔ تفقہ فی الدین کیا ہے؟ وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہی ہے کہ دین کی جو تعلیمات ہیں، اس کے اندر جو گہرائی ہے، اس کا جو فلسفہ ہے، اگرچہ ایک فقہ اسلامی ہے جس کا تعلق ظاہر ہے کہ جو بھی انسانی معاملات ہیں یا ہمارے ہاں جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے ظاہری پہلو سے، فقہ کا تعلق تو اس سے ہے، لیکن تفقہ جو ہے اس میں جہاں اس کا ایک ظاہری عنصر بھی شامل ہے وہیں اس کے اندر ایک گہرائی بھی ہے، ایک گہرائی بھی ہے، وہ حکمت اور دانائی بھی ہے۔ تو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے، اسے اپنے اور اسلام کی تعلیمات کے درمیان کوئی مغایرت محسوس نہ ہو، کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، صرف تذکرے کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کہ اسلام بڑا اجنبی تھا، لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور عنقریب زمانہ آئے گا کہ یہ اسلام اسی طرح اجنبی ہو جائے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو بڑی خوشخبری ہے، بہت تہنیت ہے، مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس حالت غربت میں، غربت معنی یہ نہیں کہ روپے پیسے کی قلت ہو گئی ہو یا مسلمانوں کی تعداد کم ہو گئی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ آنے والے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہوگی، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، وہن، واو ہا اور نون۔ اور پھر جب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ وہن کون سی بیماری ہے تو حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے فرار اور موت کی کراہیت۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جو آج نہ صرف یہ کہ عام انسانوں بلکہ مسلمانوں کے ماتھے پر بھی لکھی ہوئی ہیں، اسی دنیا کے اندر اپنے آپ کو مزید گہرے سے گہرا اتارتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں کی سہولتیں ہیں، یہاں کی آسائشیاں ہیں، یہاں کی تمام لذتیں ہیں، اسی کے اسیر ہیں۔ اور موت کا تصور اس سے انسان بدکتا ہے، موت کے تصور سے چاہتا ہے کہ اپنے سے دور رکھے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موت کے جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو تم سے ملاقات لازماً کر لے گی۔ تو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک خاص نور اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نور وہ ہے کہ جو رہنمائی کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف بھی، اور پھر ان کے دل کے اندر نور ایمان مزید پیدا کرتا ہے۔ اور یہی نور ہوگا کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عطا فرمائے گا، جس میں وہ اس پل صراط کا جو ایک مشکل مرحلہ جس کو مختلف ناموں سے تعبیر کیا گیا، اس مرحلے کو بہت آسانی کے ساتھ عبور کر لے گا۔ اب یہاں محذوف کیا تھا؟ کیا یہ شخص برابر ہو جائے گا اس شخص کے کہ جو اسی دنیا داری کے اندر ڈیل ڈگ لپٹ گیا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جس کے نزدیک جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے، یہیں کی چمک دمک ہے، یہیں کی رونق ہے، یہیں کی رعنائیاں ہیں، یہیں کی لذتیں اور عارضی لذتیں ہیں کہ جس کے حصول کے لیے وہ دن رات ایک کیے ہوا۔ کیسے ممکن ہے دو افراد برابر ہو جائیں؟ پھر وہ دوسری آیت جو ہم نے پڑھی تھی، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ تعالیٰ ہی نے نازل فرمایا اس احسن الحدیث کو، بہترین کلام ہے قرآن، کہ جو متشابہ ہے، اس معنی میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت ہے، ہم رنگی ہے، مثانی ہے، اس کے بارے میں تفصیل میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا یہاں کیا کیا مراد ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ایک خاص طور پر روایت میں نے نوٹ کی تھی، وہ پچھلی مرتبہ بیان ہونے سے رہ گئی، کہ جسے کہا گیا کہ اس قرآن کو سننے کے بعد ان کے جلد کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی تو قرآن سنتے تھے نا، ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ وجلت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر جو گویا کہ ایک خوف اور اللہ کی ایک ہیبت بھی پیدا ہو جاتی تھی، اور ان کے دل جو ہے اس جانب جو ہے ایک رہنمائی بھی محسوس کرتے تھے۔
تو فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے کھالوں کے اپنے رب کی خشیت کی وجہ سے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بیٹے ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر کے۔ حضرت اسماء جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے اور حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر بہت چونکہ نوعمری میں تھے، جبکہ صحابہ کرام جو ہیں وہ بہرحال جب ایمان لا چکے تھے تو یہ بھی بچے تھے، تو انہوں نے ایک موقع پر اپنی والدہ سے سوال کیا حضرت اسماء بنت ابی بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے سوال یہ کیا کہ جب قرآن حکیم کی آیات نازل ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو جلیل القدر صحابہ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، اور خاص طور پر جو اصحاب رسول جو حضور کے بالکل قریب کے تھے، جب وہ اس قرآن کو سنتے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرما دیا کہ جب وہ سنتے تھے ان کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا تھا، تواضع اور انکساری پیدا ہوتی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے۔ اب یہ تمام کیفیات جو قرآن حکیم بھی بیان کرتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمانی جذبات کو جلا حاصل ہوتا تھا، ایمانی جذبات کے اندر بڑھوتری ہوتی تھی، اور اسی کی وجہ سے جو ہے خدا خوفی بھی پیدا ہوتی تھی، آنکھوں سے آنسو جو کی ندیاں بھی رواں ہو جاتی تھی۔ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اگر قرآن کو سنتے ہیں تو انہیں حال آ جاتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ میں نہیں رہتے، کیونکہ اچھلنے کودنے لگتے ہیں، کچھ ان میں سے زمین پر لوٹنیاں لگانے لگتے ہیں۔ اب چونکہ ان کا زمانہ جو تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو کبار صحابہ کا زمانہ تھا، وہ ان کا بچپن کا زمانہ تھا، لہٰذا انہوں نے سوال اپنی والدہ سے یہ کیا تھا کہ جب وہ اصحاب رسول قرآن سنتے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ انہوں نے جو صحیح کیفیت تھی بیان کر دی، اور اس کے کنٹراسٹ میں اب جو معاملہ ہو رہا تھا اس کو پھر واضح کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے۔ تو جواباً حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ حاصل کرو۔ گویا کہ قرآن حکیم کو سننے کے نتیجے میں اگر کسی کو حال آ جائے، اسے کوئی غش پڑنے لگ جائے، وہ کوئی لوٹنیاں لگانے لگ جائے، اس کے اندر پورا اس بات کا امکان موجود ہے کہ ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے۔ لہٰذا حضرت اسماء نے فوراً کہا کہ یہ اصل میں ایک شیطانی عمل ہے جو انسان ارادی طور پر کرتا ہے، بلکہ ورنہ وہ جو ایک طبعی معاملہ ہوتا ہے قرآن حکیم کی آیات کو سننے کے بعد دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، ایمانی جذبات کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہاں بھی صرف اس حد تک ذکر ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خوف الہی کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے۔ اور قرآن حکیم کی اور آیات جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، وہاں یہ بھی ہے کہ ترا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں جو ہیں اللہ کے خوف سے اور جو حق ان کے اوپر منکشف ہوا اس کے زیر اثر ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے آیت نمبر 29 کی طرف۔ 28ویں آیت تک ہم پڑھ چکے تھے، قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہاں تک ہم پڑھ چکے۔ اب آئیے اگلی آیت کی طرف۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہت سی انواع و اقسام کی مثالیں بیان کی، جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر نوع کی مثال اللہ نے بیان کی۔ اسی طرح اب یہ جو مثال بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں رجلا، ایک ایسے شخص کی، فیہ شرکاء متشاکسون، جو جس میں شریک ہیں بہت سے اس کے آقا اور مالک۔ ایک شخص تو وہ ہے جو صرف ایک ہی آقا کا غلام ہے، فرض کیجئے اس غلام کو کسی آقا نے خریدا، وہ صرف اسی کی خدمت کر رہا ہے، اسی کو جو منشا ہے یا اس کے چشم و ابرو کے اشارے کا منتظر ہے، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جسے کئی لوگوں نے مل کر خرید لیا۔ یہاں متشاکسون کا جو لفظ ہے اس پر مولانا اسلائی رحمۃ اللہ علیہ نے خاصی بحث کی ہے۔ یہ تشاکس جو ہے کہ جن کے مزاجوں کے اندر بعد المشرقین ہے، اگرچہ کہنے کو اس غلام کے آقا ہیں سب، جنہوں نے اس کو شریک کر لیا، مل جل کر اس کو خرید لیا، اور گویا کہ اب اس کے لیے جو کیفیت زندگی جس طرح اس کے لیے تنگ ہو گئی ہے، سہان روح بن گئی ہے کہ مختلف المزاج قسم کے اس کے آقا ہیں کہ جو اس سے مختلف تقاضے کرتے ہیں۔ ایک دائیں کا حکم دیتا ہے، دوسرا بائیں کی بات کر رہا ہے، ایک ادھر کی بات کر رہا ہے، دوسرا ادھر کی بات کر رہا ہے، ایک بات سے خوش ہوتا ہے، دوسرا اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کی جو نفسیاتی کیفیت ہے اس کو آپ خوب اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ اب یہاں کیا دلیل دی گئی کہ ایک توحید ہے جس میں ایک شخص صرف اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، اور ایک وہ شخص کے جس کے سینکڑوں آقا ہیں، بیسیوں آقا ہیں، فلاں دیوی بھی ہیں، فلاں دیوتا بھی ہے، فلاں کو بھی خوش کرنا ہے،
فلاں کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، اور ان دو متشاکس ایک دوسرے کے خلاف گویا کہ نبرد آزما ہے وہ آقا، اور اسے زیر بار کرنا چاہتے ہیں، اپنے مزاج کے تحت اسے چلانا چاہتے ہیں اس غلام کو، تو اس غلام کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہی سے گویا کہ یہ دلیل یہ ہے کہ وہ کہ جس کے کئی خدا ہوں، جس کے کئی آقا ہوں، کئی دیویاں اور دیوتا ہوں، اس شخص کی جو نفسیاتی کیفیت ہوگی، ایک اس کو دیکھیے، اور دوسری طرف وہ شخص جو صرف فَلِلَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ، صرف ایک واحد اللہ ہے کہ اس کا آقا ہے، وہ اسی کا حکم مانتا ہے، اسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں ایک کو خوش کریں گے تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، اس کی جو ہے خوشی کی کوئی بات اگر آپ کریں گے تو یہ ناراض ہو جائے گا۔ اب یہ کیفیت وہ ہے کہ جو گویا کہ بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، اور اس مثال کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص جو ہے اسی ہٹ درمی پر قائم رہے، میں تو بہت سے معبودوں کا ماننے والا ہوں، میرا معبود تو یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اور فلاں بھی ہے، فلاں دیوی بھی ہے، فلاں دیوتا بھی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ان تمام جنہیں آپ کہیے کہ معبودوں سے جھنجھٹ سے بالکل آزاد ہو کر اپنے آپ کو صرف ایک اللہ کی بندگی میں دینے والا ہے۔ تو ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، وہ اس کے آقا جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، جن کے درمیان کوئی مزاج کی ہم آہنگی بھی نہیں ہے، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک شخص وہ ہے، ایک غلام وہ ہے جو صرف ایک ہی آقا اور مالک کا حکم مانتا ہے، جس کا صرف ایک ہی آقا ہے، اور ظاہر ہے یہ آقا جس نے اسے خریدا اگر اس کے اندر شرافت نفس ہے، اور اگر اس کے اندر جسے آپ کہیے کہ بنیادی اخلاقی جو بھی ہے تصور موجود ہے، تو اس کا خیال بھی رکھے گا، اس کی ضرورتیں بھی پوری کرے گا، اسے راحت بھی پہنچائے گا، اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالے گا۔ تو ایک وہ شخص ہے، اور دوسرا وہ کہ جس کے کئی آقا ہیں اور وہ انتہائی بد مزاج بھی ہیں، تندخو بھی ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے متشاکس بھی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف حکم دینے والے بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسانی منطق یہاں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ دو برابر نہیں ہو سکتے، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ مجھے یاد آیا مرزا منور حسین صاحب، ہمارے ہاں جو بھی قرآن کانفرنسز ہوتی تھی، جس کا آغاز 1972 میں ہوا تھا، جو پہلی قرآن کانفرنس ہوئی غالباً 1972 یا 73، اور اس موقع پر بہت سے علماء، ٹاؤن ہال کا جو ہے وہ آج بھی ہال موجود ہے، وہاں وہ کانفرنس ہوئی تھی، تو ان میں ہمارے مرزا منور صاحب بھی اکثر و بیشتر مدعو کیے جاتے تھے، آتے تھے، تشریف لاتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے مثال بیان کی تھی بہت خوبصورت، کہ ایک مسجد کا ماحول ہے جس کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو کھلا روشن ماحول نظر آ رہا ہے، کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف آرٹیفیشلی پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہ اس کے اندر سادگی بھی ہے تو ایک وقار بھی ہے، اس کے اندر ایک جسے آپ کہیے کہ عظمت بھی ہے، اور ایک مندر کے ماحول کا آپ تصور کیجئے، وہاں مصنوعی طور پر جو ہے وہ ہیبت ناک قسم کی جو ہے دیویاں دیوتا رکھے ہوئے ہیں، کسی کے 2 سر ہیں، کسی کی لمبی سی زبان ہے، کسی کی انگارہ جیسی آنکھیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی ابھی آپ کے اوپر گویا کہ پل پڑنے کو تیار ہے۔ یہ دیویاں دیوتا جو انہوں نے بنا رکھی ہیں، جو بہت ہی خوفناک ہیں، پھر مصنوعی طور پر وہاں اندھیرا پیدا کر دیا گیا تاکہ خوف انسان کے اوپر لاحق ہو۔ تو اس ماحول میں جب انسان انٹر ہوگا تو اس کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک ہیبت، ایک خوف، لیکن یہ خوف مصنوعی طور پر پیدا کیا ہوا، اور وہ دیویوں دیوتا جو خوفناک شکل کی ہیں، جو چڑیلوں کی شکل میں ہیں، بھتنیوں کی شکل میں ہیں، اس کی وجہ سے اس کے اندر کیا رد عمل پیدا ہوگا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو مسجد میں داخل ہوا، اور مسجد میں بالکل روشن اور کھلا ماحول ہے، جہاں ایک خدا واحد کی آپ کو پرستش کرنی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں تو اللہ کی ہیں، یہاں اللہ کو پکارو، ایک اللہ، الہ واحد کو۔ اور وہاں کتنی دیویاں دیوتا ہیں جو پڑی کھڑی ہوئی ہیں اور جو آپ کو جو ہے گویا کہ آپ پر پل پڑنے کو تیار ہیں۔ تو اس طرح بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک وہ شخص گویا کہ اللہ کا بڑا احسان اور انعام ہے اس پر، جو توحید پر ہے، جس نے اپنے آپ کو صرف ایک ہی آقا اور مالک کی خدمت کے لیے مختص کر لیا ہے، جو اسی کی بندگی میں لگا ہوا ہے۔ حل یستویان مسئلہ، یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی 2 افراد کی، تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کا معاملہ جو ہے برابر ہو سکتا ہے؟ نہ باطنی طور پر نہ ظاہری طور پر۔ ایک وہ شخص ہے جو کئیوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی کو بھی خوش نہیں کر پا رہا، اور دوسرا وہ ہے جس کا صرف ایک ہی ہے آقا اور اسی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ الحمدللہ، گویا کہ یہ مثال بیان کرنے کے بعد اب اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کا کوئی توڑ ان مشرکین کے پاس موجود ہو، لہٰذا یہاں الحمدللہ کے الفاظ جو ہیں بڑے معنی خیز ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات تمہیں سمجھ میں آ گئی، یہ جو دلیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، یہ بات جو بیان کی گئی، اور شرک کی نجاست سے، اور وہ جو باطنی کیفیت ہوتی ہے مشرک کی، جس کا ذکر سورہ حج میں بھی کیا گیا کہ اس کی مثال ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ لنگر ہے عروۃ الوثقیٰ، جس کا ایک سرا اس شخص کے ہاتھ میں، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کو ہوا ادھر سے ادھر لیے جا رہی ہیں، ویرانے میں جا کر پٹک رہی ہیں، اور پھر کہیں جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ وہ گوشت خور پرندے جو ہے اس کا جو گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں یہ مثال سورہ حج میں دی گئی مشرک کے لیے، اور وہ جو موحد ہے اس کے ہاتھ میں ایک ہی سہارا ہے، اس کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ الحمدللہ، کل شکر کل حمد، تعریف اللہ کے لیے۔ گویا کہ یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت جو ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ بات سمجھ میں آ بھی گئی لیکن اس کے باوجود اپنی ضد اور ہٹ درمی کے اندر مبتلا ہے۔ انک میت و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن آئے گا کہ جب کہ آپ پر بھی موت طاری کر دی جائے گی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی لڑکے کے باپ نہیں ہیں۔ اس موضوع پر تو نہیں، لیکن کسی اور آیت میں ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آکفئی متا، اگر وہ اللہ تعالیٰ آپ پر موت طاری کر دے، آپ کو اٹھا لے، تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل دوبارہ پھر جاؤ گے؟ تو انک میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی ایک دن اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، آپ کو بھی حاضر ہونا ہے، آپ کا بھی انتقال ہونا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور ان لوگوں کے اوپر بھی موت آنے والی ہے۔ گویا کہ آج اس درجے ہٹ درمی میں مبتلا ہیں کہ بڑی سے بڑی عقلی دلیل بھی ان کے سامنے رکھ دی جائے، جو دلیل یہاں دی گئی وہ بھی ان کے سامنے رکھ دی جائے تو اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اصل میں آپ کو فتنہ سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اصل میں ان کا جو بھی ایک دین چلا آ رہا تھا، سمجھتے تھے اپنے طور پر کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن بہرحال بدترین قسم کی بت پرستی ان کے اندر موجود تھی، اور وہی دینی تعصب تھا کہ جو انہیں قائم رکھے ہوئے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پہلا کنکر پھینکا نا، جس کی وجہ سے وہ لہریں پیدا ہوئیں، اور گویا کہ انہیں اجنبیت کا احساس ہوا کہ یہ کیا کوئی نیا دین آ گیا ہے، تمام جو ہمارے معبود ہیں ان تمام کو جو ہے وہ باطل قرار دے کر صرف ایک اللہ خدا واحد وحدہ، صرف ایک ہی اللہ کو ہم پوجیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو گویا کہ ان کے نزدیک تو فتنے کی اصل جڑ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا دار الندوہ میں اس بات کا بھی فیصلہ ہو گیا تھا کہ حضور کو قتل کر دیا جائے یا جلاوطن کر دیا جائے، قرآن میں موجود ہے۔ اور پھر یہ کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے وہاں سے بچایا ہے، نکالا ہے، پھر ہجرت کے حکم تک انتظار کیا حضور نے، اس کے بعد ہجرت فرمائی۔ تو یہ تو چاہتے یہی ہیں کہ آپ کا معاملہ ختم ہو جائے، گویا کہ آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے بے دخل کر دیں، یا آپ کے اوپر موت طاری ہو جائے، یا طبعی موت جو ہے کسی حادثے کا آپ شکار ہو جائیں۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، لیکن انہیں بھی تو ایک دن مرنا ہے نا۔ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے جھگڑوں کی بنیاد جو ہے اگر وہ ختم ہو جائے گی تو ہم بڑے سکھی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تمہارے امتحان کے لیے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت و حیات کی کشمکش یا یہ زندگی اور موت کا سلسلہ جو اللہ نے قائم کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور پھر تم ہی ہوگے جو قیامت کے دن اپنے رب کے حضور جھگڑو گے۔ اب یہاں جھگڑو گے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے بہت سی چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے بڑا جھگڑا تو یہی ہوگا جو اس دنیا میں بھی ہوا کہ جو مومن ہیں اور جو مشرک ہیں ان کے درمیان بنیادی جھگڑا کیا ہے؟ یہ موحد صرف ایک اللہ کے ماننے والے، اور وہ جو ہے کتنے ہی معبودوں کو اپنا جو ہے حاجت روا سمجھنے والے، مشکل کشا سمجھنے والے۔ اسی طرح پھر اور بہت سے جھگڑے جو وہاں سامنے آئیں گے جس کے بارے میں ذکر کیا گیا، بلکہ مسند احمد کی ایک روایت جو میں نے یہاں خاص طور پر نوٹ کی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے پڑوسیوں کے جھگڑوں کو اللہ تعالیٰ نمٹائے گا، جو شاید ہمارے نزدیک کو اہمیت رکھتے ہی نہیں، جو ہمارے نیبرز ہیں، جو ہمارے بغل میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی جن کا گویا کہ اٹیچ ہے ان کا گھر، ان کے کس قدر حقوق اللہ کے رسول نے متعین کیے۔ جار ذی القربى والجار الجنب، قرآن حکیم میں بھی ذکر ہے، جو تمہارے قرابت دار، جو تمہارے قریب میں رہتے ہیں، جو تمہارے جنبی ہیں، جو بالکل ساتھ رہنے والے ہیں، جن کے گھر تمہارے گھروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے کتنے حقوق ہیں۔ اور صحابہ کرام تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی اس درجے تاکید فرمائی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگا کہ شاید ہمارے مال وراثت میں بھی پڑوسیوں کو شریک کر دیا جائے۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے کہ کس درجے تاکید تھی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے پہلے سنی ہوگی، بہت عرصے سے اس کا یہاں بیان نہیں ہوا۔ حضور نے قسم کھائی 3 مرتبہ، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن، 3 مرتبہ اللہ کو گواہ بنا کر
حضور نے قسم کھائی اس کے ایمان کی نفی پر۔ صحابہ کرام نے جب گھبرا کر پوچھا کون ہے وہ بدبخت جس کے ایمان کی نفی آپ فرما رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کا پڑوسی اس کے ایذا سے امن میں نہیں ہے۔ گویا کہ وہ اگر ایذا پہنچا رہا ہے اپنے پڑوسی کو، فرض کیجئے بد زبان ہے، گالم گلوچ کرنے والا ہے، کسی اور اعتبار سے ٹارچر کر رہا ہے، جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے، بلند آواز میں جو ہے کوئی میوزک لگا دیا۔ اب قریب کے گھر کے اندر کوئی طالب علم ہے جسے کوئی سٹڈی کرنی ہے، کوئی بیمار ہے جس کا سر جو ہے وہ جسے آپ کہیے اس کی آواز کی وجہ سے پھٹا جا رہا ہے، لیکن ان کو خیال ہی نہیں۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں حضور نے تو اس درجے تاکید کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دی اور تم اپنے گھر میں کوئی پھل لے کر آئے ہو تو ان کے چھلکوں کو باہر نہ پھینکا کرو۔ مبادہ یہ کہ تمہارے پڑوس میں کوئی گھر ہو کہ جہاں کے بچوں کے اندر جو حسد پیدا ہو جائے کہ ان کے گھر میں پھل آئے اور ہمارے گھر میں نہیں آئے۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جس کے بارے میں اس درجے جو روایت جو ہے اس کی اہمیت کو نوٹ کیجئے۔ مسند احمد کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے پڑوسیوں کے جھگڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، جو اس دنیا میں ایک دوسرے کی حق تلفی کی تھی۔ اسی طرح ظالم اور مظلوم کا بھی تو جھگڑا ہے نا۔ ایک شخص نے کسی پر ظلم کیا، اس نے دہائی دی، اس کی کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، یا فرض کیجئے وہ کورٹ میں بھی چلا گیا، لیکن ہمارے ہاں تو عدالتیں بھی بکتی ہیں، جج بھی بک جایا کرتے ہیں، تو فیصلہ کون کرے گا؟ یہ دنیا تو گویا کہ فیصلے کے اعتبار سے، گویا کہ انجام کار کے اعتبار سے تو ناکافی ہے، فیصلہ تو وہاں ہوگا۔ تو ظالم اور مظلوم کے درمیان جو جھگڑا ہے وہ بھی چکایا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ بھی جھگڑنے والی بات ہے۔ لما شہدتم علینا، انسان کہے گا کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ ہمارے یہ ہاتھ ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اب یہ بھی تو آخر وہ ہے نا، وہ تمام چیزیں جو اس دن روز قیامت میں پیش آئیں گی۔ اسی طرح پھر یہ جو پیشوا ہیں ہمارے مذہبی استحصال کرنے والے اور ان کے پیروکار، وہاں جا کے جھگڑیں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں دھوکے میں مبتلا کیا، ہم ان کو فالو کرتے رہے، بالکل اندھوں کی طرح ان کی باتوں کے اوپر چلتے رہے، ان کے چشم و ابرو کے اشارے کے منتظر رہے۔ یہ مختلف نوع قسم کے جھگڑے ہوں گے کہ جو وہاں سامنے آئیں گے، اور پھر وہاں عدل و انصاف سے کام ہوگا کہ کس نے زیادتی کی تھی، کون ظالم تھا اور کون مظلوم تھا۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ کے کوئی بیٹا بھی ہے، اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ اختیارات فلاں بزرگ کو دے دیے، فلاں ولی اللہ کو دے دیے، فلاں استھان پر جا کر یہ کام کر دو تو تمہاری مراد بر آئے گی۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کے بارے میں جھوٹ انسان گھڑتا ہے، جسے کہا گیا افتراء۔ وہ لوگ جو اللہ پر افتراء پردازی کرتے ہیں، وہ چیزیں جو نہیں ہیں حقیقتاً اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ تو فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، وہ شخص کے جو اللہ پر جھوٹ جڑ رہا ہو، جھوٹ باندھ رہا ہو۔ یہودیوں کے ہاں بھی تو یہ عقیدہ موجود تھا نا کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، بیٹوں سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہیں۔ اور اس سے آگے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ اب یہ کن لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو بڑا محبوب سمجھتی تھی اللہ کے؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فضیلت دی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اسی بنیاد پر ان کے اندر یہ دھوکہ پیدا ہو گیا نا، غرہ پیدا ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، اور سچائی کو جھٹلا دیا اس نے۔ سب سے بڑی سچائی اللہ کا کلام قرآن کو رد کر دیا، سب سے بڑی سچائی محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جھٹلا دیا۔ اور پھر وہ سچائیاں جو وقتاً فوقتاً انسان کے اوپر منکشف ہوتی ہیں، دل گواہی دیتا ہے کہ بات صحیح ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، یہاں آیا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ۔ سورہ لیل میں فرمایا گیا اس نے تکذیب کی ہر اچھی بات کی، قولاً بھی جھٹلایا، عملاً بھی اس کی تکذیب کی۔ اور یہاں فرمایا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور اس نے اس سچی بات کی، اس سچائی کی، اس حق کی، اس قرآن کی، رسول کی، ان تمام کی تکذیب کی۔ اس جب کہ وہ اس کے پاس پہنچ گئی، ہدایت منکشف ہو گئی۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم ہی ٹھکانہ نہیں ہوگی ان کافروں کا؟ گویا کہ دل بھی گواہی دے رہا کہ بات صحیح ہے، دل نے تصدیق کی، لیکن قولاً اس کو رد کر دیا، یا عملاً اس کی تکذیب کر دی۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، اور وہ شخص کہ جو لے کر آیا سچائی کو۔ یہ قرآن حکیم ہے نا سچائی، اور لانے والے کون ہیں؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچی بات، یہ الحق لے کر آیا، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق بھی انہوں نے کی، نہ صرف انہوں نے کی بلکہ اہل ایمان نے بھی کی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ جو ہے بھی اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی تو سب سے پہلے ایمان لانے والے تو اللہ کے رسول خود ہیں، اور اس کے بعد پھر مومنین کی جماعت ہے جو ایمان لے کر آئی۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اسی طرح غلاموں کے طبقے سے یا جو یہ کیٹیگری تھی اس میں ایمان لانے والے حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح بچوں کے اندر جو ہے اگر آپ اس کی کیٹیگری بنائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر غالباً 9 برس تھی جبکہ وہ ایمان لے کر آئے۔ تو جنہوں نے تصدیق کی اس کے اولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً متقی ہیں۔ گویا کہ تصدیق ہے کہ جو سب سے بڑا مظہر ہے متقی ہونے کا، اور تصدیق بھی صرف قولی نہیں، قولی تصدیق و منافقین مدینہ نے بھی کی تھی، انہوں نے بھی تو آخر کلمہ پڑھا تھا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ابتدا میں جب تک کوئی آزمائشیں نہیں تھی وہ اس پر قائم بھی رہے، لیکن جیسے ہی بلاوا آیا نکلو اللہ کے رستے میں، جہاد ہے، قتال ہے، نکالو اپنا مال، نکالو اپنا روپیہ پیسہ، اب یہاں وہ دبک گئے، پیچھے ہو گئے، اور نہ کسی غزوے کے لیے وہ روانگی کے لیے ان کے اندر کوئی آمادگی موجود تھی، اور نہ ہی یہ مال جو انہیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا اسے خرچ کرنے کو تیار تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اصل تقویٰ جو ہے اس کا مظہر کیا ہے؟ تصدیق کرنا اس بات کی، اور عملاً تصدیق کرنا اور قولاً تصدیق کرنا۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے حضور۔ یہاں خاص طور پر ایک نکتہ بیان کیا گیا تھا، اور وہ یہ کہ لہم ما یشاؤون عند ربہم کی بجائے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لہم ما یشاؤون فی الجنہ، جنت میں جو شے وہ مانگیں گے ان کے لیے فراہم کر دی جائے گی۔ یہ اسلوب قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، جو شے بھی وہ طلب کریں گے وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو شے بھی وہ طلب کریں گے اللہ سے وہ بھی ان کے لیے پیش کر دی جائے گی۔ یہاں عند ربہم کے اندر اصل میں ایک لطیف جو ہے وہ اشارہ موجود ہے کہ اس دنیا سے انقطاع کے بعد انتقال کیا ہے، اس دنیا سے، عالم دنیا سے منتقل ہو جانا عالم برزخ کی طرف، عالم آخرت کی طرف، یہ انتقال ہے، منتقل ہو جانا۔ تو اس دنیا سے انتقال کے بعد جتنے بھی مراحل آنے والے ہیں، خواہ وہ قبر کا عذاب ہے، وہ برزخی زندگی ہے جو قیامت تک چلے گی، یا اس کے بعد میدان حشر کی صعوبتیں ہیں، وہاں کی تکلیفیں ہیں، وہاں کا کرب ہے، یہ جتنے بھی مشکل مرحلے، اسی طرح صراط جسے آپ وہ کہتے ہیں وہ پل صراط، اس کا کوئی مرحلہ ہے جس کے بارے میں ہم اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے، قرآن میں مختلف اسالیب میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ تم میں سے ہر شخص کو جہنم پہ سے گزارا جائے گا۔ گویا کہ ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جہاں کسی بہت ہی سخت جو ہے وہ مرحلے سے سابقہ پیش آئے گا، اور جس کے دلوں میں بھی ایمان کا نور نہیں ہوگا وہ نیچے جہنم میں گر پڑیں گے۔ یہ تصور بھی انسان اپنے ذہن میں قائم کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ اس دنیا سے انتقال کے بعد جتنے بھی مراحل آنے والے ہیں ان تمام ہی میں جو وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت اور فضل کا معاملہ کریں گے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ہوگی ہر وہ شے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کی طرف سے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ ہے اصل میں بدلہ محسنین کا، بہترین اعمال کرنے والوں کا، اچھے اعمال کرنے والوں کا۔ اور محسنین جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، یہ مقام احسان بھی ہے جو اسلام، ایمان اور احسان، جو گویا کہ اس وادی کی بلند ترین منزل ہے۔ حضرت جبرائیل کی وہ حدیث پھر ذہنوں میں تازہ کر لیجئے، جب انہوں نے سوال کیا تھا حضور سے، یا محمد اخبرنی عن الاحسان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے بتائیے احسان کسے کہتے ہیں؟ تو حضور نے جواباً کیا ارشاد فرمایا تھا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی اختیار کرو ایسے گویا کہ تم اپنی نگاہوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس لیے کہ اگر تم نہیں بھی دیکھ پاتے تب بھی یہ تو یقین ہونا چاہیے تمہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان کو یقین ہو کہ میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں تو اپنے نیک عمل کے اندر بھی وہ جو حسن پیدا کرے گا، جس کے بارے میں پچھلی درس میں بھی وہ آیت آ چکی کہ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں دین اسلام کے بہترین طریقے پر۔ اور حضور نے تو یہاں تک فرما دیا اگر تم میں سے کوئی شخص ذبح کر رہا ہے تو ذبح بھی کرے تو بہت احسن طریقے کے ساتھ کرے، اس کی بھی مختلف جو صورتیں ہو سکتی ہیں میں نے اس موقع پر عرض کیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ محسنین صرف یہ نہیں کہ نیک اعمال کرنے والے، اچھے اعمال کرنے والے، بلکہ ایمان اور تقوی کے حوالے سے بھی اس بلند ترین مقام کے اوپر فائز۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تم اپنے رب کی بندگی کرو، عبادت کرو، غلامی اختیار کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں بھی دیکھ پاتے
تب تک کم سے کم یہ تو یقین ہونا چاہیے تمہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ میں اپنی رب کی نگاہ میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو لہم ما یشاءون عند ربہم، یہ عندہ کے اندر جو ایک لطیف نکتہ تھا میں نے عرض کر دیا، ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے اصل میں بدلہ محسنین کا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ دور کر دے، ہٹا دے ان سے وہ برے اعمال کے جو انہوں نے اس دنیا میں کیے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کوہ احد جتنے بھی اگر گناہ ہیں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس میں ہمارے لیے کتنی حوصلہ افزائی ہے کہ کسی گناہ سے توبہ کرنے والا، صدق دل سے توبہ کرنے والا، ایسا ہے گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، وہ جو برے اعمال انہوں نے کیے تھے، جو کہیں لغزشیں ہو گئی تھی، کوئی کوتاہی ہو گئی تھی، کہیں جذبات کے رو میں آ کر جو ہے کسی گناہ کے اندر ملوث ہو گئے تھے، اور پھر صدق دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کو معاف فرما دے گا، اس کے بد اثرات کو بھی دور فرما دے گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے انہیں پورا بھرپور طور پر ان کے ان کاموں کا جو انہوں نے بہترین کام کیے تھے۔ اب دین کے مختلف اوامر ہیں، نواہی ہیں۔ اوامر وہ ہیں جن میں آپ نے کرنا ہے، یہ کریں یہ کریں یہ کریں، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، اور اس کو بہترین انداز میں اس پر جو ہے عمل کریں، بہترین انداز میں اس حکم کو بجا لائیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کو خوفزدہ کر رہے ہیں ان سے جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا، جو اللہ کے سوا جن کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ قرآن میں اس موضوع کو بھی بار بار بیان کیا گیا۔ سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم وہ سورت پڑھ رہے تھے، اس موقع پر میں نے عرض بھی کیا تھا کہ ایک حدیث باقاعدہ موجود ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جو شخص بھی اپنی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ کلمات ادا کرتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تعالیٰ اس کفایت فرمانے والا ہے اس کے لیے اس دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے۔ یہ کلمات عزت کے جامع ہیں۔ اسی صورت میں پھر آ جائے گا قل حسبی اللہ، 2 آیات چھوڑ کر پھر ہم پڑھیں گے، اے نبی کہہ دیجئے میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ جو بھی ریشہ دوانیاں ہو رہی تھی حضور کے خلاف، جو پلاننگ ہو رہی تھی، مکی صورت ہے، جس کو وہ بالکل ابتدا میں سمجھے کہ شاید مذاق اڑانے کی وجہ سے، تمسخر استہزاء کی وجہ سے، یا چلیے اس سے اگلے درجے میں پرسیکیوشن کی وجہ سے، ایذا پہنچانے، تشدد کی وجہ سے شاید یہ لوگ باز آ جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ معاملہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، تعداد میں کمی تو نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو مشاہدہ کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ محمد پر ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں کہ واپس اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ گیا ہو۔ تو یہ بڑی بڑی حقائق تھے نا جو ان لوگوں کے سامنے تھے۔ تو جو کچھ بھی حضور کے خلاف وہ چالیں چل رہے تھے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اے نبی یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں آپ کے خلاف، ایک میری چال بھی ہے، میری تدبیر بھی ہے، میری اپنی پلاننگ بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی چالیں، ان لوگوں کا مکر جو ہے وہ تو کسی انجام تک نہیں پہنچے گا۔ اصل بات جو بالا تر ہوگی، جو سب سے بالا ہوگی، وہ تو میرا حکم ہے، میری تدبیر ہے۔ تو الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے، کفایت کرنے والا نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ وہ چاہے تو ان تمام مشرکین کو ایک لحظے میں سب کو موت جو ہے ان کو ہلاک کر دے، اللہ کا ایک حکم ہوگا نا۔ بڑی بڑی متمدن اور بڑی بڑی مہذب قومیں جو ہیں وہ اس صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں، جن کا وجود بھی باقی نہیں رہا۔ وہ بستیوں کو کہیں بلندی تک پہ لے جا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پلٹ دیا، سدوم اور عامورہ کی بستیاں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ ان تمام کو ہلاک کر دے، جو اس طرح روڑے اٹکا رہے ہیں، جو اس طرح جو ہے آپ کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کافی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تعالیٰ کفایت کرنے والا ہے، کافی ہے اپنے بندے کے حق میں۔ یہاں عبدہ ہے، لیکن یہ کہ ایک قرات جو ہے جو 7 قرات یا 10 قرات کہلاتی ہیں، اس میں یوں پڑھا جاتا ہے الیس اللہ بکاف عبادہ، گویا کہ عبدہ کی جگہ عبادہ جمع آ گیا۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، بلکہ اپنے تمام بندوں کے لیے جو واقعتاً مومن ہیں، جو متقی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی اور بندگی میں دیا، ان سب کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو بڑا خوف زدہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کے بارے میں اگر تم نے کوئی بات غلط کہی یا ان کی شان کے اندر کوئی نازیبہ الفاظ اگر تم نے استعمال کیے کہ ان کو کوئی حقیقت نہیں ہے، تمام باطل ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو انہی کی طرف سے آسیب ہوگا جو تمہیں چمٹ جائے گا، یا یہ کہ پھر تمہارا اس دنیا میں کچھ نہیں ہوگا، بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل اس طرح کے بہرحال آپ کو مل جاتے ہیں، جو بھی استھانوں پر جانے والے ہیں اور مزاروں پر جا کر حاضریاں دینے والے ہیں،
اور آپ کی اگر کہیں گفتگو ہو رہی ہو اور آپ کچھ الفاظ ان کے بارے میں کہہ دیں کہ وہاں سوائے گلی سڑی ہڈیوں کے اور کچھ نہیں، اور اس دن تو ان کی زبان پر بھی یہ بات ہے، دیکھو ہمارے آستانوں کو اور وہاں آستانے والے کو کوئی برا نہ کہو، اس لیے کہ کہیں ان کا کوئی معاملہ ہو جائے، ان کی کوئی بد دعا لگ جائے تو تمہارے یہ دنیا جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، تمہارا کاروبار تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آج بھی یہ کہنے والے موجود ہیں۔ تو وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ ڈراتے ہیں آپ کو، یہ کہتے ہیں کہ کہیں ان کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اگر آپ نے ہمارے معبودوں کے خلاف کوئی بات کہی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کہاں سے آئے گا کوئی رہنما، اسے ہدایت دینے والا کہاں سے آئے گا؟ گویا کہ یہ اپنی ضلالت اور گمراہی میں وہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ وہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، جسے ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں۔ اب یہاں سوائے تباہی اور ہلاکت اور اخروی عذاب جہنم کے اور کوئی شے ان کا مقدر بننے والی نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس گٹا ٹوپ اندھیرے والا جو ماحول ہے اس میں بھی ہدایت سے نواز دے۔ آخر ابو بکر کون تھے، عمر کون تھے، اور کتنے صحابہ تھے؟ کم سے کم 150 صحابہ تو تھے جو ہجرت سے پہلے حضور پر ایمان لا چکے تھے، اسی مشرکانہ ماحول کے اندر پلے بڑے تھے، لیکن یہ کہ اندر ان کے دل جو ہے فطرت سلیم تھی، قلب سلیم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا اس لیے کہ ان کا اپنا رجحان بھی اسی طرف تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارہا میں نے آپ کو بات بتائی، حضور نے فرمایا جس شخص کے سامنے بھی میں نے دین کی بات اور توحید کی بات رکھی سب نے کچھ تأمل کیا سوائے ابوبکر کے رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے کہ جہاں انہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ان کے اندر سمایا ہوا تھا، ان کے دل میں معرفت موجود تھی۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جسے اللہ تعالیٰ راہ یاب کر دے، راہ ہدایت پر گامزن فرما دے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اسے زیادہ حق سے کوئی منحرف نہیں کر سکتا، سخت ترین سے سخت ترین تشدد بھی اس کے رستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ حد یہ ہے کہ اگر موت بھی سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے اور پھانسی کا پھندا بھی نگاہوں کے سامنے لٹک رہا ہے، جرم سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میں نے حق بات کہی تھی، حق پر قائم ہوں اور حق ہی کے لیے جان دے دوں گا، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو جو شخص جو ہے جس کے ایمان کے جذبات کا یہ عالم ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا اسے کوئی موت کا ڈر ہوگا، کوئی خوف اور دھڑکا ہوگا؟ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اسے کوئی طاقت جو ہے گمراہ نہیں کر سکتی، راہ حق سے زیادہ حق سے جو ہے منحرف نہیں کر سکتی۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے کہ انتقام لینے میں کیا اللہ تعالیٰ جو ہے پورے اختیار نہیں رکھتا؟ یہ لوگ اے نبی آپ کو خوفزدہ کر رہے ہیں اپنے معبودوں کی پکڑ سے کہ ہمارے فلاں دیوتا یا دیوی کی جو ہے کوئی پکڑ آپ کو نہ آپ پکڑے اس دنیا میں، آپ پھر ذلیل و خوار ہو جائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کس کس طریقے سے ڈرایا گیا ہوگا حضور کو، اور یہ صرف معاملہ حضور کا نہیں ہے بلکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ تم ہمارے معبود اور یہ جو بت ہم نے تراش لیے ہیں ان کے بارے میں جو تم کہتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ہمیں تو خوف ہے اس بات کا کہ ان کی کوئی پکڑ تمہارے اوپر نہ آ جائے اس دنیا میں اور تمہیں نشان عبرت نہ بنا دے۔ اب اسی نوع کی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان سے بھی کہی گئی۔ تو الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، تمہیں اس اللہ کا کوئی خوف نہیں جو انتقام لینے میں بڑا سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی زبردست ہے، بہت سخت ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اب دوسری طرف دیکھیے صورتحال کیا ہے، ایک طرف ان کی ہٹ درمی، ضد اور عناد اور رسول دشمنی اس انتہا کو پہنچی ہوئی، اور دوسری طرف اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں سوال کریں من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے بنایا، یہ وسیع و عریض کائنات کس نے تخلیق فرمائی؟ یہاں صرف زمین و آسمان تو مراد نہیں ہے نا، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، سورج کے اندر جو حرارت اور تمازت اور زندگی ہے وہ بھی ہے، اور کتنی ہی وہ نعمتیں ہیں فضل جو ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ کس نے پیدا کیا، کس نے بنا دیا اس کائنات کو، اس نظام کو؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ مبالغے کی انتہا، یہ لازماً کہیں گے اللہ، گویا کہ ان کے پاس کوئی جائے مفر ہے ہی نہیں۔ اگر کسی اور کی طرف منسوب کریں تو کوئی دلیل تو لائے نا، کیا دلیل ہے کہ ہمارے فلاں دیوتا نے آسمان پیدا کیا، فلاں دیوی نے زمین پیدا کی، پانی کے اتنے بڑے بڑے ذخائر جو ہے فلاں دیوتا نے جو ہے اس زمین میں رکھ دیے تھے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر اس قسم کی جسے آپ کہیے کہ عقل سے گئی گزری بات بھی کرو گے تو اس کے لیے بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے نا۔ تو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جگہ جگہ قرآن میں، مکی صورتوں میں تو انداز آپ کو جگہ جگہ ملے گا۔ آپ ذرا ان سے پوچھیے آسمان سے بارش کون نازل فرماتا ہے؟ کیا ان میں سے کسی دیوی یا دیوتا کے پاس کوئی اختیار ہے کہ گھٹا ٹوپ جسے آپ کہیے وہ جو گھٹائیں جو ہیں وہ بادلوں کی چلی جا رہی ہوں یہاں نہیں برس رہی؟ آخر ان کے پاس کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے کہ یہ اس کو برسا سکے؟
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آپ ان سے سوال کیجئے آسمان سے بارش کا نازل فرمانے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازماً کہیں گے اللہ، کوئی اور جواب ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ معلوم ہوا کہ فطرت کے اندر جو بات موجود ہے وہ ایک اللہ ہی کے لیے۔ یہ تو اصل میں وہ کجی ہے جو انہوں نے اختیار کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خدائی اختیارات جو ہے فلاں بزرگ کو دے دیے، فلاں دیوی کو دے دیے، فلاں دیوتا کو دے دیے، فلاں فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بڑی محبوب ہیں، وہ اختیار فرشتے نے لے لیا، فلاں فلاں، یہ تمام تصورات جیسے کہ ہم پڑھ چکے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، وہ شخص جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہو، جو خلاف حقیقت بات ہو وہ کر رہا ہو، تو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ لازماً کہیں گے اللہ، یہ زمین و آسمان کی تخلیق سوائے اللہ کے اور کسی نے نہیں کہیں، قائل ہیں اس کے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ پھر کیا معاملہ ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، جن کی دہائی دیتے ہو، جن کی مدد طلب کرنا چاہتے ہو، جن کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اللہ تعالیٰ اگر میرے ساتھ کوئی فیصلہ فرما دے مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا، راہ حق میں آزمائشیں بھی تو آتی ہیں نا۔ یوم طائف میں حضور کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، تاک تاک کر پتھر مارے گئے اور آپ کا جسم مبارک جو ہے لہو لہان ہوا۔ یہ تمام چیزیں کیفیت اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئی ہیں، رسولوں پر بھی آئی ہیں اور اپنے نیک بندوں کے لیے بھی آئی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی تکلیف، کسی آزمائش، کسی امتحان یا مصیبت میں ڈالنا ہی چاہے اور ڈال دے، ہل ہن کاشفات ضرہ، تو تمہارے یہ جو معبود ہے کیا ان میں سے کسی کے پاس اختیار ہے کہ اس تکلیف کو مجھ سے رفع کر سکے؟ او ارادنی برحمت ہل ہن ممسکات رحمتی، یا اگر میرا رب میرے ساتھ رحمت اور فضل اور خیر اور برکت اور انعامات، اس کی بارش میرے اوپر جو ہے وہ خوب لٹا دے، ہل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا ان میں سے کوئی ہے دیویوں میں سے؟ ہننا یہ مؤنث ہے نا، جو دیویاں تھیں لات، عزیٰ، منات، یہ تین نام جو آپ کو قرآن میں ملتے ہیں تمام مؤنث ہیں۔ تو ہل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا ان معبودوں میں سے، ان دیویوں میں سے کوئی ہے کہ جو اللہ کی اس رحمت کو مجھ سے روک دے؟ قل حسبی اللہ، اب وہی بات جو پہلے بھی ہم نے پڑھی، الیس اللہ بکاف عبدہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، وہی ہے کہ جس پر توکل کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو توکل کرنے والے ہیں، ان کا اعتماد اور بھروسہ ظاہری احوال اور مادی اسباب کے اوپر نہیں ہوتا، اصل بھروسہ اور اعتماد اور توکل جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ حسبی اللہ، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ یہاں وہی میں نے پھر دوبارہ نوٹ کروا دوں، سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بس میرا خیال ہے یہی ہے آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں، وقت بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے اور اسے اپنا ہادی اور رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔